اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامع بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج جو عبارت آپ کے زیر درس ہے، ایک نظر پہلے اس عبارت پہ ڈال لیں۔ لِيَدُلَّ الاختلاف او ما به الاختلاف علی المعانی یعنی الفاعلیت والمفعولیت والاضافہ المعتبرۃ علی صیغۃ اسم الفاعل علیہ علی المعرب متعلق بمعتبرۃ علی تضمین مثل معنی الورود او الاصطلاح یقال اعتبر الشیء وتعاوروه اذا تداولوه اے اخذہ جماعت واحدۃ بعد واحدہ علی سبیل المناوبۃ والبدلیہ لا علی سبیل الاجتماع، فاذا تداولت المعانی المقتضیۃ لإعراب المعرب متعاقبۃ متناوبۃ غیر مجتمعۃ لتضادها فینبغی ان تکون علاماتها ایضا کذلک، فوقع بسببها اختلاف فی آخر المعرب فوضع اصل الاعراب للدلالۃ علی تلک المعانی ووضع بحیث یختلف به آخر المعرب لاختلاف تلک المعانی، وإنما جعل الإعراب في آخر الاسم من المعرب لأن نفس الاسم يدل على المسمى والإعراب ولا صفته، ولا شك أن الصفة متأخرة عن الموصوف، فالأنسب أن يكون الدال عليها أيضا متأخرا عن الدال عليه۔ اس تعلق سے ایک گفتگو آپ کل سماعت کر چکے ہیں کہ لِید اللہ سے جو عبارت ہے صاحب کافیہ کی، یہ اعراب کی تعریف کا جز ہے یا اعراب کی تعریف سے باہر ہے۔ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج اب اس عبارت کی نفس تشریح ملاحظہ آپ کریں کہ لِید اللہ میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر جو ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ شارح نے اس کا مرجع دو چیزوں کو قرار دیا ہے۔ نمبر الاختلاف، تاکہ وہ اختلاف دلالت کرے، او ما به الاختلاف، یا جس کے ذریعے اختلاف معرب کے اخیر میں واقع ہوتا ہے وہ دلالت کرے۔ تو اب دو مرجع نکال کر مصنف نے، شارح نے ایک اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے جو اس مقام پر نحات کے درمیان ہے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ اعراب آخر کس چیز کا نام ہے۔ تو متقدمین نحات کا کہنا ہے کہ اعراب نام ہے نفس اختلاف کا، کیونکہ یہ ضد ہے بنا کی اور بنا نام ہے نفس عدم اختلاف کا، تو اعراب بھی نفس اختلاف کا نام ہوگا۔ لیکن متاخرین کے نزدیک اعراب نام ہے ما به الاختلاف کا، اس لیے کہ اعراب علامت ہے، اور علامت میں اصل یہ ہے کہ وہ عبارت میں موجود اور متحقق ہو، اور جس کی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے وہی چیز عبارت میں موجود ہوتی ہے،
خود نفس اختلاف متحقق نہیں ہوتا۔ ان دونوں اقوال میں متاخرین نحات کا قول زیادہ راجح اور مختار ہے، اس لیے کہ اسماء معدودہ کو جب ابتداءً ترکیب میں لایا جاتا ہے تو وہ مورب ہوتے ہیں اور وہاں اعراب آتا ہے، نفس اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ ما بہ الاختلاف ہوتا ہے، کیونکہ اختلاف تو نام ہے اختلاف حرکت کا، اور وہ وہاں موجود نہیں ہوتا، جیسا کہ یہ بات بالکل ظاہر ہے، اچھی بات ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ اختلاف یا ما بہ الاختلاف یہ جو ہے یہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ کہتے ہیں یہ معانی پر دلالت کرتا ہے۔ کن معنی پر؟ جو معنی اعراب کی مقتضی ہیں، معراب کے مقتضی ہیں، اور وہ معنی ہوتے کیا ہیں؟ فاعلیت کا معنی ہے، مفعولیت کا معنی ہے، اضافت کا معنی ہے۔ یہ عبارت ذکر کر کے شارح جامی نے علامہ رضی جنہوں نے قافیہ کی شرح کی ہے ان کی تردید کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ رضی نے کہا ہے کہ فاعلیت، مفعولیت، اضافت یہ معانی سے مراد نہیں ہے، بلکہ معانی سے مراد اسم کا عمدہ ہونا، اسم کا فضلہ ہونا، بلا واسطہ ہونا یا بالواسطہ ہونا، یہ مراد ہے۔ شارح نے معانی کی اس تشریح کی تردید کر دی ہے کہ علامہ رضی کی یہ بات درست نہیں ہے، اور اس لیے درست نہیں ہے کہ آئندہ مصنف خود کہہ رہے ہیں کہ رفع فاعلیت کی علامت ہے، نصب مفعولیت کی علامت ہے، تو پھر اگر معانی سے مراد آپ اسم کا عمدہ ہونا، فضلہ ہونا وغیرہ لیں گے تو پھر مصنف کی عبارت میں تضاد ہو جائے گا کہ یہاں مراد ہے اسم کا عمدہ اور فضلہ ہونا، اور آگے مراد ہے فاعل ہونا، مفعول ہونا وغیرہ۔ اس لیے یہاں بھی معانی سے فاعلیت اور مفعولیت وغیرہ ہی مراد ہوں گے۔ المعتبرۃ، شارح کہتے ہیں کہ یہ معتبرہ نہیں ہے بلکہ معتبرہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یہ کیوں کہا انہوں نے کہ اس عبارت میں شارح کو ماتن پر ہونے والے اعتراض کا جواب بھی دینا ہے اور شارح ہندی کی تردید بھی کرنا ہے۔ کوئی اعتراض یہاں پر کر سکتا ہے کہ المعتبرۃ علیہ آگے آ رہا ہے، یعنی اعتبار کا صلہ صاحب قافیہ نے اعلیٰ ذکر کیا ہے نا، تو اعتبار سے مشتق ہے، اور اعتبار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اخذ جماعت شیئا واحد بعد واحد، کہ ایک جماعت نے یکے بعد دیگرے ایک ایک چیز لی، اور اخذ جو ہے اعتبار کا معنی جب آپ اخذہ کریں گے، اعتبارہ بمعنی اخذہ، تو یہ اخذہ متعدی بے نفس ہی ہوتا ہے، تو اخذہ ہوگا تو المعتبرۃ ایاہ ہونا چاہیے، لیکن آپ نے معتبرہ کو اللہ کے واسطے سے متعدی کیا ہے۔ اس اعتراض کا ایک جواب شارح ہندی نے دیا ہے کہ یہ صیغہ اس میں فاعل کا نہیں ہے بلکہ اس میں مفعول کا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی فعل متعدی کا
یا شبہ فعل کا مجہول بنا دیا جائے تو وہ فعل متعدی نہیں رہتا بلکہ لازم بن جاتا ہے، اور جب لازم بن گیا تو اس کو الا کے واسطے سے متعدی کرنا درست ہے۔ علامہ جامی نے الا صیغت اسم فاعل کہہ کے شارح ہندی کی تردید کی ہے کہ یہ جواب کمزور ہے، اور یہ جواب اس لیے کمزور ہے کہ اصل میں فعل کی اسناد یا شبہ فعل کی اسناد فاعل کی طرف ہوتی ہے، اور جب آپ اس کو اسم مفعول بنا دیں گے تو اس کا اسناد فاعل کی طرف نہیں ہوگا بلکہ مفعول کی طرف ہوگا، جو کہ خلاف اصل ہے، اور بنا ضرورت خلاف اصل کا ارتکاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جواب یہ ہے کہ المعتبرہ یہ اسم مفعول کا نہیں، اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور الا اس کا صلہ اس لیے لایا گیا ہے کہ یہ متضمن ہے استیلا اور ورود جیسے معنی پر دلالت کرنے والے افعال کو، اور ان کا صلہ الا آ سکتا ہے، اس لیے اس کا صلہ الا لایا گیا ہے۔ جواب کا خلاصہ اتنا ہے کہ استیلا اور ورود کے معنی کی یہاں پر تضمین ہے۔ تضمین کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بغل میں لینا، اور اصطلاح میں تضمین کہتے ہیں کہ فعل کا ذکر کیا جائے یا شبہ فعل کا ذکر کیا جائے، اور اسی فعل یا شبہ فعل سے دوسرا فعل یا شبہ فعل بھی مراد لیا جائے، اور اس دوسرے فعل یا شبہ فعل پر دلالت کرنے کے لیے قرینہ کے طور پر اس کا وہ صلہ ذکر کر دیا جائے، ہے نا۔ تو اب جب استیلا اور ورود کے معنی کو متضمن ہوگا المعتبرہ، تو اب تقدیر عبارت ہو جائے گی لیدل علی المعانی الواردۃ او المستولیۃ علی اسم المعرب اعتبارا۔ اب اس عبارت میں غور کریں گے تو تضمین کی تعریف فٹ بیٹھے گی۔ فَإِذَا تَدَاوَلَتِ الْمَعَانِی بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوا کہ اعراب کی وضع مختلفاً کیوں کی گئی؟ ایک ہی اعراب کو سب کی علامت قرار کیوں نہیں دیا گیا؟ یا رفع کو علامت قرار دے دیتے، نصب کو دیتے تھے، جر کو دے دیتے۔ شارح نے اس کا جواب دیا کہ اعراب علامت بنتا ہے ان معانی پر جو اسم معرب کے اوپر یکے بعد دیگرے آگے پیچھے باری باری سے آتے ہیں، کہ وہ اکٹھا نہیں ہو سکتے، اور اس لیے اکٹھا نہیں ہو سکتے کہ وہ سب آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو ان پر دلالت کرنے والی جو چیز علامت بنے گی وہ بھی ایک نہیں ہونا چاہیے بلکہ مختلف ہونا چاہیے۔ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں اعراب آتا کہاں ہے؟ اعراب معرب کے اخیر میں آتا ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسم کے 3 محل ہیں، کہ ابتدا میں اعراب آ جائے، درمیان میں آ جائے، اخیر میں آ جائے، تو آخر معرب کے اخیر ہی کو اعراب کے لیے کیوں منتخب کیا گیا؟ تو اس کا جواب دیا کہ دیکھیے، اسم دلالت کرتا ہے مسمى پر اور ذات پر، اور اعراب دلالت کرتا ہے مسمى کی کسی صفت پر، اور ظاہر ہے موصوف مقدم ہوتا ہے صفت پر، تو اب جو چیز موصوف پر دلالت کرنے والی ہے اسے بھی
اس چیز پر مقدم ہونا چاہیے جو صفت پر دلالت کرنے والی ہے، اور اعراب چونکہ ذات پر دلالت نہیں کرتا، صفت پہ دلالت کرتا ہے، اس لیے یہ بھی شروع میں نہیں ہوگا، اخیر میں ہوگا۔ جب یہ تشریح آپ سماعت فرما چکے تو اب ایک نظر اس کے ترجمے پر ڈال دیجئے کہ لید اللہ، تاکہ یہ اختلاف یا مابہ الاختلاف ان معانی پر دلالت کرے، یعنی فاعلیت پر، مفعولیت پر اور اضافت پر، جو پے در پے آنے والے ہیں۔ یہ معتبرہ اس میں فاعل کے صیغے پر ہے، علیہ یعنی مورب پر، یہ علیہ میں جو علا ہے یہ معتبرتن سے متعلق ہے۔ ورود یا اصطلاح کے معنی جیسے پر تضمین کی بنا پر کہا جاتا ہے اعتبر الشیء و تواعرو اذا تداولو ہو، یہ اعتبر الشیء یا تعاورو ہو تب کہا جاتا ہے جب ایک جماعت دوسری جماعت کے بعد باری کے بطور اور بدلیت کے بطور کسی چیز کو لے، بطور اجتماع نہ لے۔ تو جب اعراب کو چاہنے والے معانی مورب پر یکے بعد دیگرے باری باری سے ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، بنا اکٹھا ہوئے، کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو مناسب ہے کہ ان کی علامتیں بھی ویسے ہی ہوں جن کی وجہ سے مورب کے اخیر میں اختلاف واقع ہوتا ہے۔ تو اصل اعراب کی وضع ان معنی پر دلالت کرنے کے لیے ہوئی ہے، اور اعراب کی وضع اس حیثیت سے کہ مورب کا اخیر اس سے مختلف ہوتا ہے، ان معانی کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور جزئی نیست کے اعراب اس میں مورب کے اخیر میں رکھا گیا کیونکہ نفس اسم مسمى پر دلالت کرتا ہے اور اعراب اس کی صفت پر دلالت کرتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ صفت موصوف سے متأخر ہوتی ہے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ جو صفت پر دلالت کرنے والا لفظ ہے وہ بھی ذات پر دلالت کرنے والے لفظ سے متأخر ہو۔